نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن یونس لمن المرسلین اذ ابق الی الفلک المشحون فساهم فکان من المدحضین صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تفضلوا بین انبیاء اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ تمام جتنے ہو سکیں ان کا ذکر کیا جائے۔ کل ہم نے الحمدللہ حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے حوالے سے کچھ ڈسکس کیا۔ اب ایک اور شخصیت جو ہمیں اسی ٹائم فریم کے اندر ملتی ہے جس زمانے میں غالباً حضرت ایوب علیہ السلام آئے تھے اور اس کے بعد کچھ عرصہ، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا تذکرہ حضرت یونس علیہ السلام کا سم ویئر ان بٹوین آفٹر موسیٰ علیہ السلام سے اور سم ویئر بیفور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس ٹائم پیریڈ کے بیچ میں کہیں یہ آئے تھے اللہ کی طرف سے۔ یہ ان کا آتا ہے، ان کے بارے میں یہ آئے تھے، ایک علاقہ تھا اس زمانے میں بہت مشہور نینوا کے نام سے، یہ بنتا ہے عراق، جو ماڈرن ڈے عراق ہے، اس میں ایک شہر ہے موصول کے پاس یہ جگہ تھی نینوا کے نام سے۔ یہاں پہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اس قوم کی اصلاح کے لیے۔ اب یہ ون آف دا موسٹ یونیک سٹوریز میں سے ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے اور حدیث وغیرہ میں، اور جو ان کی ڈیٹیلز ملتی ہیں، کیونکہ مختلف انبیاء کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے مختلف قسم کے ٹیسٹس اینڈ ٹرائلز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہے تھے۔ اب ان کا معاملہ کیا تھا، انہوں نے بھی ایک لمبے عرصے تک اپنی قوم میں دعوت دی۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے، غالباً پتہ چلتا ہے تقریباً ان کی عمر 28 سال تھی رفلی جب انہیں نبوت ملی۔ اس وقت اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی دین کا کام شروع کیا اور حق بات کی دعوت دینی شروع کی۔ بہرحال قوم ان کی نہ مانی، اینڈ تک ان کی قوم ان کی بات نہ مانی، اور یہ آخر کار تنگ آ کے انہوں نے اللہ سے ان کے عذاب کے لیے دعا فرمائی اور یہ وہاں سے چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ابھی اللہ سے عذاب کا انہوں نے مانگا، اللہ نے اس عذاب کو، وہ کہتے ہیں کہ کنفرمیشن نہیں بھیجی، یہ اس سے پہلے اس شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ تو اس کے بارے میں اب ظاہر ہے بڑی بڑی کتابوں میں بہت مباحث ہیں اور ڈیٹیلز ہیں، ہم تو یہاں پہ صرف بیسک سٹوری کا اسٹرکچر ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ بہرحال ان شارٹ علماء نے لکھا ہے کہ اب یہ وہاں سے چلے، وہاں سے باہر یہ کچھ عرصے جا کے بستی میں رہے۔ اللہ کی شان، یہ فرات جو دریا ہے، یوفریٹس، ریور یوفریٹس جسے کہتے ہیں فرات، اس کے کنارے پہ کہیں پہنچے تو وہاں ہی سو اے بوٹ جس میں لوگ جا رہے تھے کہیں، یہ بھی اس بوٹ میں بیٹھ گئے اس کشتی میں اور یہ بھی ان کے ساتھ جانے لگے۔ اب جیسے ہی یہ کشتی چلی آگے تو اسے ایک طوفان نے گھیر لیا، بہت تیز ہوائیں چلیں اور گویا کہ یہ کشتی جو تھی، بوٹ جو تھی، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اینڈ سیم لائک اٹس گوئنگ ٹو کیپسائز۔ تو اب کیا کریں لوگوں نے، اب اس وقت کا کیا معمول تھا، لوگوں نے فوراً کہا کہ اس کشتی میں یقیناً کوئی غلام، کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے جو اپنے مالک، اپنے آقا سے بھاگ کے نکلا ہے، چھپ کے اور بتائے بغیر نکلا ہے، کہنا نہ ہوئے۔ اب اللہ کی شان، یونس علیہ السلام کو تو دل میں معلوم تھا کہ یار اصل میں تو مجھے ہی رکنا چاہیے تھا اور میں نہیں نکلا۔ بہرحال واللہ عالم، اللہ کی شان۔ لوگوں نے کہا کہ اچھا اب کیا کریں، انہوں نے کہا کہ میں یوں، میں پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، تمہاری کشتی سیو ہو جائے گی۔ اٹ واز اوور ویٹ بیسکلی، لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک بندے کو کشتی سے ہٹانا پڑے گا، اترنا پڑے گا ان آرڈر ٹو بیلنس دیٹ بوٹ۔ اب اللہ کی شان، لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کی تو ظاہر ہے شکل، صورت اور اعتبار، ایک نبی ہیں اللہ کے، تو انہیں کیسے پھینکا جائے۔ تو لوگوں نے کہا اب اس میں قراندازی کرتے ہیں، بیلٹنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جس کا نام آئے گا اس کو ہم پھینک دیں گے۔ انہوں نے قراندازی کی، بیلٹ کیا، بیلٹ میں یونس علیہ السلام کا نام آ گیا سامنے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، یہ شاید کوئی غلطی نہ ہو ہم سے، تو ایک دفعہ دوبارہ بیلٹ کرتے ہیں، پھر سے قراندازی کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر سے کی، اور پھر یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ اب تیسری دفعہ بھی جب یہ ہوا، یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا اس قراندازی میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ غالباً میری ہی سزا بنتی ہے اور تم لوگ مجھے اس پانی میں پھینک دو۔ اللہ کی شان، انہوں نے پھینکا یا انہوں نے خود جمپ لگائی، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ایک پوری تدبیر ہو رہی تھی کہ ایک بڑی سی مچھلی نے انہیں نگل لیا، گلپ کر لیا پورا، ویل فارم میں یا جو بھی بڑی سی اللہ کی مخلوق تھی وہ، اس نے انہیں اندر اپنے نگل لیا اور پھر پتہ نہیں کچھ عرصے بعد واپس جا کے ساحل پہ پھینک دیا۔
اور ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا جب انہیں واپس اس مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تو ان کی حالت ایسے تھی جیسے بالکل کوئی چھوٹا برڈ چڑیا کا کوئی بچہ ہوتا ہے، اس طرح سے ان کی بالکل ملائم سافٹ سکن ہو چکی تھی اور اس پہ کوئی بال بھی موجود نہ تھا. یہ حالت تھی ان کی. ظاہر ہے کہ بند کنویں سارٹ آف کس کیپیسٹی میں اندر بیٹھے ہوں گے، اللہ کی شان. اب واقعہ یہ ہوا اصل میں کہ یہ جب یہاں سے نکلے تو وہاں ان کی قوم والے جو تھے ان کو فوراً خیال آ گیا کہ شاید یونس علیہ السلام صحیح فرما رہے تھے اور ہمیں واقعی ان پہ ایمان لے آنا چاہیے تھا. تو یہ ون آف دا موسٹ ایک یونیک سا ایگزامپل تھا جب قوم بعد میں مان گئی. تو اللہ کی شان جب قوم مان گئی تو ان کے اوپر سے اللہ نے عذاب بھی ہٹا دیا. لیکن یونس علیہ السلام کو تو یہ بات معلوم نہیں تھی، وہ تو شہر سے باہر جا چکے تھے. اینی ہاؤ روایات میں لکھا ہے انہیں مچھلی نے جہاں باہر اگلا وہاں اللہ کے حکم سے ایک بیل اگی اور ایک پورا سایہ والا ایک بڑا گھنا درخت وہاں پہ اگ گیا اللہ کے حکم سے. یونس علیہ السلام نے اسی کے نیچے ایک چھوٹی سی جھونپڑی جو سارٹ آف ایک روم کی بنائی اور یہ وہیں پہ رہنا شروع ہو گئے. اب یہ وہیں پہ رہ رہے تھے، کچھ عرصے بعد انہوں نے دیکھا اس کی جو روٹس تھیں، اس کی جو بیل تھی درخت کی، وہ گلنا شروع ہو گئی اور گل سڑ کے اور ٹوٹ پھوٹ کے اور گرنا شروع ہو گئی، گویا پورا درخت ہی کولیپس کر گیا. تو انہوں نے بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ کیا، یہ تو مر گئی جو بیل تھی درخت کی روٹس، یہ کیسے مر گئے. اور انہیں تھوڑا سا وہ ہوا کہ اب میں کیا کروں. تو اللہ نے کہا کہ تم ایک بیل کے اوپر اتنا رنجیدہ ہو رہے ہو، جبکہ وہاں قرآن پاک میں آتے ہیں الفاظ کوئی 1,00,000 لوگ تمہاری قوم کے پیچھے جو تم پہ ایمان لا چکے تھے، تم ان کو چھوڑ کے نکل گئے میری اجازت کے بغیر. تو گویا کہ ان اے وے اللہ کی طرف سے ان کی ان اے وے ان کے لیے ایک لیسن لرن کرنے والی بات تھی. بہرحال یہ واپس اپنی قوم کے پاس آئے، انہوں نے وہاں پہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور پھر قوم کے ساتھ لگے اور پھر واللہ عالم وہ کتنے عرصے وہاں پہ رہے. لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی غالباً وہیں پہ موت ہوئی اور یہ وہیں پہ وفات پائے. یا ایک کتاب میں غالباً یہ بھی ملا کہ نہیں، اس کے بعد یہ فلسطین چلے گئے اور فلسطین میں ہی وہاں جا ان کے والد صاحب متاع کا قبر مبارک ہے، اسی کے پاس ان کی قبر مبارک ہے فلسطین کے اندر. اور نبی علیہ السلام نے خاص طور سے فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، کہ انبیاء کے درمیان کمپیریزن کبھی بھی نہیں کرنا، کبھی بھی ان کے آپس میں کمپٹیشن نہ کرنا. ایک مرتبہ مدینہ شریف کے اندر ایک بازار میں نا آتی ہے روایت میں کہ ایک یہودی کو ڈیل کر رہا تھا تو اس عیسائی کے ساتھ، اور وہ اس ڈیل کے دوران اس نے کوئی قسم کھائی موسیٰ علیہ السلام کی سب سے افضل ہونے کے حوالے سے کہ موسیٰ علیہ السلام تو سب سے افضل ہیں اور ان کی قسم اور ایٹسیٹرا. اب اس پہ اس کرسچن کو، عیسائی کو غصہ آ گیا اور اس نے اسے تھپڑ مار دیا زور سے. اب یہ معاملہ نبی علیہ السلام کی کورٹ میں پہنچا تو جب ان کی عدالت میں آیا تو انہوں نے فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، ہم اللہ کے نبیوں کے درمیان کبھی بھی کمپیریزن نہیں کرنا، کیونکہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا پہلا سور پھونکا جائے گا، سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، غشی کے عالم میں چلے جائیں گے. دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو پہلی ذات نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اٹھوں گا اور میں دیکھوں گا اوپر کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما کھڑے ہیں اور وہ اللہ کے عرش کے نیچے اسے گویا کہ پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ فرماتے ہیں آگے نبی علیہ السلام مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ اسی حالت میں ہی غشی کی حالت میں گئے تھے یا یہ مجھ سے بھی پہلے اٹھ کے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ریگارڈلیس آف واٹ دا فیکٹ از ان کا یقیناً مقام اتنا بڑا ہے کہ پورے یونیورس میں کوئی انسانیت ابھی سب بے ہوش ہیں. نبی علیہ السلام اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. تو گویا کہ ان کا بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آپس میں نبیوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا کبھی بھی. اور اسی لیے ایک دوسری روایت میں خاص طور سے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لا یقولن احدکم انی خیر من یونس ابن متا، کہ کبھی بھی ایسا بولنا، یعنی کہ الفاظ ایسے لا یقولن، نون تشدید کے ساتھ جب آتا ہے اس کا مطلب ایمفسس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی ہمت بھی نہیں کرنا بولنے کی کہ وہ بہتر ہیں یا میں بہتر ہوں. یہ سب کے سب اللہ کے انبیاء ہیں، سب کے سب کا اپنا معاملہ ہے. بہرحال ان کا نام ایک جگہ متا ہی ملتا ہے، لیکن تورات وغیرہ میں ان کا نام امتا کے نام سے بھی آتا ہے. اور تورات کے اندر اگین ایک مسکنسیپشن ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب یہ وہاں سے چلے تو یہ 6 دن اس جگہ پہ کہیں باہر رہے. اب یہ اگین تورات کی ہے، ہمارے قرآن حدیث کی بات ہم نہیں کر رہے. تو وہ آتا ہے کہ وہ یہ باہر اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے اور 6 دن کے لیے باہر یہ جہاں قیام فرما تھے وہاں پہ تشریف فرما تھے. انہیں پتہ چلا کہ اللہ نے اس قوم پہ سے تو عذاب ہٹا لیا ہے، تو یہ اللہ سے ناراض ہو گئے کہ یار میں نے تو عذاب کی ریکویسٹ کی تھی اور ان پہ عذاب نہیں آیا. تو اس
غصے میں وہ وہاں سے نکل گئے اور چلے گئے، اور پھر وہ کشتی والا معاملہ ہوا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. تو بہرحال ایک اللہ کے نبی سے ایسا ہونا پاسبل نہیں ہے. لیکن یونس علیہ السلام کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آج کی آپ اگر ڈیٹ میں بھی دیکھتے ہیں تو یونس علیہ السلام جو بک آف جوناس کے اندر بائبل کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، جو پوری کرسچن جو کروسیفیکیشن کے بعد جو ریزریکشن کی پوری سٹوری ہے، وہ ٹوٹل بیس وہ لوگ کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام سے. جو سانگ آف سالمن کے اندر بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح سے یونس ابن متا 3 دن جا کے مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ پھر مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، تو یہی نشانی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی 3 دن زمین کے پیٹ میں گئے اور وہ وہاں سے نکل کے باہر آئے. تو یہ وہی نشانی ہے جو اللہ نے ان کو ان کے کمپیریزن میں پوری کی ہے. تو یہ نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. حالانکہ اگر آپ کیلکولیٹ بھی کریں گے، جو جسے گڈ فرائیڈے بولتے ہیں، جس دن کروسیفکشن ہوئی، اگر اس دن پورا آپ لگا دیں، شام کو کہیں کروسیفکشن کو لگا کے شام تک کبھی جب بھی ان کی باڈی کو انہوں نے ہٹایا اور دفنایا، اور سنڈے کو صبح وہاں میری میگڈلن پہنچی تو وہ دیکھتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں موجود ہی نہیں ہے. تو یہ 1 سے 1.5 دن بنتا ہے. یہ 3 دن تو ان کی اپنے کلیم کے مطابق بھی نہیں بنتا. تو وہ کلیم ایکچولی تو بالکل بیس لیس ہے، مگر بہرحال ان کا کلیم یہی ہے کہ اس طرح سے ہی ہوگا اور وہی ہوا، اور ان کا کہنا ہے، اور وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. بہرحال آگے چل کے انشاءاللہ ان پہ ہم ڈسکس کریں گے. آج اتنی کے حد تک رہتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.